یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اللہم صل علی سیدنا و مولانا محمد معدن الجود والکرم وآلہ الکرام واصحابہ العظام وابنہ الکریم وبارک وسلم۔ صلاۃ و سلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ سامعین کرام و رفیقان گرامی، آج کی اس محفل میں جو جماعت رضائے مصطفیٰ کی طرف سے منعقد کی گئی ہے، چند باتیں آپ کے سامنے نبی اکرم نور مجسم رحمت عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے محبت اور اس کے جو تقاضے ہیں اس کے حوالے سے چند باتیں عرض کرتا ہوں۔ اللہ مجھے آپ کو سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے اور ہمیں اور ہماری قیامت تک آنے والی نسلوں کو آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی سچی محبت نصیب فرمائے۔ آج اصل میں دیکھیں تو ماحول ایسا ہو چکا ہے الا ماشاء اللہ کہ ہم اپنی زندگی پر غور کرتے ہیں تو ہم نے اتنی زندگی گزاری، یہ زندگی میں ہم نے دین کے لیے کیا کیا، اپنے خاندان کی صحیح پرورش کے لیے کیا کیا، یا نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے جو ہماری محبت کا دعویٰ ہے اس کے تقاضوں میں کس حد تک ہم پورے اترتے ہیں، اس بارے میں بہت کم غور و فکر ہوتا ہے۔ ایسا محسوس ہوتا ہے کہ ہمارا زندگی گزارنا یہ ایسے ہوتا جا رہا ہے کہ آئے تو دنیا کا مال جمع کیا، شادی کیے، بچے پیدا ہوئے، بچے جوان ہو گئے، دنیا سے گزر گئے۔ اس بات کو یاد رکھ کے چلیں کہ ہماری زندگی کا مقصد یہ ہونا چاہیے، اللہ ہم سب کو توفیق دے کہ ہم اور آپ اور ہماری نسلیں زندگی گزارے تو دین کے خاطر زندگی گزارے۔ اولاد جو ہوتی ہے نا تو حقیقت میں اس کا مقصد یہ نہیں ہوتا ہے کہ یہ جوان ہونے کے بعد تم کو بنگلے میں رہنے کے لیے لے جائے، مال کو جمع کر کے دیں۔ حضور تاج الشریعہ سے جو ہم محبت کا دعویٰ کرتے ہیں نا، تو میرے تاج الشریعہ نے نسل کی حفاظت کے لیے، اولاد کے لیے اگر دعا بھی فرمائی نا تو مقصد بیان فرما دیا کہ آپ نے اپنے پوتے یعنی حضور قائد ملت کے دونوں شہزادوں کے حوالے سے اپنے اشعار میں یہ فرمایا کہ ان کی امان میں رہے جن کے کرم سے مل گئے، ان کی امان میں رہے جن کے کرم سے مل گئے، ان کے چمن کے پاس باں حسام اور ہمام دو۔ نہیں سمجھے؟ حضور تاج الشریعہ فرماتے ہیں سرکار صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے امان میں دیتے ہیں اور یہ فرماتے ہیں کہ آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے کرم سے یہ دونوں شہزادے مجھے ملے۔ اور پھر دعا کیا ہے کہ یہ شہزادے جو آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے کرم سے ان کی عنایت سے ملے ہیں تو یہ شہزادوں کی زندگی کا مقصد یہ چاہتا ہوں اور میں یہ دعا کرتا ہوں کہ یہ ہمیشہ دین کے پاسبان بن کر رہیں، شریعت مطہرہ کے محافظ بن کر رہیں، اور اس سے بھی ڈر گئے، اس سے بھی ڈر گئے۔ یہاں پر تو حال یہ ہو جاتا ہے
کہ بہت سے لوگ جان دینا تو دور کی بات ہے، رشتہ قربان نہیں کر پاتے ہیں، اور حضور تاج الشریعہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ ان دونوں شہزادوں کے لیے اگر دعا فرماتے ہیں تو یہی دعا فرماتے ہیں کہ یہ دونوں بے خطر رہے، دین کے سپر رہے، یہ دونوں بے خطر رہے، یعنی بے خوف بن کر اپنی زندگی کو گزارے، دین کے سپر رہے، یعنی دین اسلام پر جب بھی حملہ ہونا تو حضور تاج الشریعہ کی تمنا خواہش ان شہزادوں کے حوالے سے یہ ہے کہ جب بھی دین کے اوپر کوئی حملہ کرے تو یہ ڈھال بن کر اس کے مقابلے میں کھڑے ہو جائے، اپنے آپ کو قربان کر دیں، اور اسی لیے آپ نے یہ دعائیہ جملے کہیں کہ یہ دونوں بے خطر رہیں، دین کے سپر رہیں، اعدائے دین پر رہیں شمشیر بے نیام دو، اعدائے دین پر رہیں شمشیر بے نیام دو۔ حضور تاج الشریعہ نے ان دونوں اشعار کے اندر ہم کو یہ بتا دیا کہ ہماری زندگی کا مقصد کیا ہونا چاہیے، ہماری نسل کا مقصد کیا ہونا چاہیے۔ تو خلاصہ یہ ہے کہ ہم کو ہمارے بزرگوں نے یہ بتایا کہ حقیقت میں کامیابی یہ ہے کہ ہم اور ہماری نسلیں یہ دین کے لیے اپنا سب کچھ قربان کرنے کے لیے تیار ہو جائے، اور یقین جانے اگر سرکار صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی عزت و ناموس کے اوپر چاہے وقت کی ضرورت کے مطابق مال کو خرچ کیا جائے، چاہے جان کو قربان کیا جائے یا کوئی اور قربانی دی جائے، تو یقین جانے کہ ہم سے بڑوں نے قربانیاں دے کر ہم کو یہ بتا دیا کہ یہ قربانیاں ضائع نہیں جاتی ہے، یہ قربانیاں برباد نہیں جاتی ہے، بلکہ اگر تمہارے جسم کی بوٹی بوٹی بھی کر دی جائے، اگر قیمہ بھی کر دیا جائے، اور حضور کی محبت میں اگر تمہارے جسم کے ساتھ اگر یہ سلوک ہوتا ہے نا، لیکن یاد رکھنا کہ دنیا کچھ بھی سمجھے، جب تم دنیا سے جاؤ گے اور قبر کے حوالے کیا جائے گا تو تم وہاں جا کر یہی کہو گے کہ خاک ہو کر عشق میں آرام سے سونا ملا، خاک ہو کر عشق میں آرام سے سونا ملا، جان کی اکسیر ہے الفت رسول اللہ کی۔ آپ نے ہمارے بزرگوں کی قربانیوں کے بارے میں نہیں سوچا، دین کے لیے انہوں نے کتنی قربانیاں دی۔ آج ہمارے سامنے جو مسائل اور معاملات ہوتے ہیں نا، تو ہمارے سامنے معاملات کیا ہوتے ہیں کہ حال یہ ہو جاتا ہے کہ کسی گستاخ کا مقابلہ کرنا یہ تو دور کی بات ہے، یہاں پر تو کسی بد مذہب کا اگر بائیکاٹ بھی کرنا ہوتا ہے تو لوگوں کو پسینے آ جاتے ہیں، لوگ یہ سوچتے ہیں کہ میں اپنی زندگی کو کیسے گزاروں گا، اور اتنا نہیں سوچتے کہ تیری سب سے بڑی ذمہ داری یہ ہے کہ اپنے نسلوں کے سامنے اس طور پر زندگی گزارے کہ تیرا تسلف فی الدین دیکھ کر اگر آج رات میں بھی تیری آنکھ بند ہو جائے نا، تو اپنے خاندان کے اندر ایسا متسلب سنی بن کر رہنا چاہیے کہ اگر آج تیری آنکھ بند ہو جائے پھر بھی تیرے بچے کو نے مال کیا چھوڑا ہے، کاروبار کیا چھوڑا ہے، یہ یاد رہے یا نہ رہے، لیکن تیرے عمل کو دیکھ کر تیرا بچہ اتنا تو ضرور یاد رکھے کہ میرے باپ کا عمل یہ تھا کہ اس نے پوری زندگی اس شعر پر عمل کیا کہ یا رسول اللہ تمہیں جانا تمہیں مانا، نہ رکھا غیر سے کام، للہ الحمد میں دنیا سے مسلمان گیا۔ اگر یہ تسلط کب دے پائیں گے؟ جب آپ خود اس کے اوپر عمل کریں گے تب جا کر تو ہو پائے گا۔ آج ہم کیا سوچتے ہیں، ہم اتنے زیادہ کمزور ہو گئے۔ میں آپ کو ایک بات بتاؤں، ویراول کی سرزمین ہے، شاید بول بھی چکا ہوں، پھر بھی آپ کے سامنے عرض کر دوں کہ ویراول کی سرزمین ہے۔ 2 سال پہلے، یعنی جانا تو کئی بار ہوتا ہے، 2 سال پہلے میرا جانا ہوا تھا، تو محمود غزنوی رحمۃ اللہ علیہ کا نام سنا ہے، جنہوں نے 17 مرتبہ سومناتھ کے اوپر حملہ کیا۔ وہاں پر ایک بزرگ ہیں حضرت
سرکار سیدنا ابو الحسن عراقی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، جو سرکار غریب نواز رضی اللہ تبارک و تعالیٰ سے پہلے تشریف لا چکے ہیں، انہوں نے محمود غزنوی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کو بلایا تھا، اور مختصر میں یہ کہ اس شہر میں آپ جاؤ گے تو شہیدوں کا بہت بڑا قبرستان ہے، شہیدوں کا بہت بڑا قبرستان ہے، اور اس میں نہ جانے کتنے شہداء ہیں کہ وہاں کے مقامی لوگ کہتے ہیں کہ جب سرکار سیدنا مفتی اعظم رضی اللہ تبارک و تعالیٰ وہاں تشریف لاتے تھے تو شہداء کی قبروں پر باہر سے ہی فاتحہ پڑھتے تھے، اندر داخل نہیں ہوتے تھے، اور فرماتے تھے کہ شہیدوں کی اتنی قبریں ہیں کہ بعض کا نشان تو مٹ گیا ہے، تو کہیں غلطی سے شہید کی قبر پر پاؤں نہ پڑ جائے، تو آپ باہر سے فاتحہ پڑھتے تھے۔ تو جانا تو کئی بار ہوا، لیکن ایک بار گاڑی سے میں گزر رہا تھا، ادھر بھی شہیدوں کا قبرستان ہے، ادھر بھی شہیدوں کا قبرستان ہے، اچانک میرے دل کے اندر خیال آیا کہ اتنے زیادہ شہداء یہاں پر آرام فرما ہے، اور یہ جب دنیا سے گئے نا تو ان کی بیوی بچوں کو، ان کے ماں باپ کو شاید خبر بھی نہ ہوگی کہ میرا بیٹا، میرا شوہر یا میرا باپ زمین کے کس حصے کے اندر دفن ہے، ان کو خبر بھی نہ ہوگی کہ میرے بیٹا، باپ، شوہر یا جو بھی رشتہ ہوتا ہے وہ زمین کے کس حصے میں دفن ہے۔ حد تو یہ ہے کہ ان لوگوں نے اپنی جان کو قربان کر دیا نا، تو کبھی ان کا رشتہ دار شاید ان کی قبر پر فاتحہ پڑھنے بھی نہیں آ پایا ہوگا، اور اگر مان لو کہ آ بھی گیا ہو تو میرا باپ کہاں پر آرام فرما ہے، بس اس بھیڑ میں آرام فرما ہوگا، میرا شوہر کہاں پر ہے کچھ بھی پتا نہیں۔ تو میں نے اپنے دل کے اندر سوچا کہ ان لوگوں نے اپنی جان کو قربان کیا، تو یہ قربان کرنے کے پیچھے مقصد کیا تھا کہ اپنے بیوی بچوں کو چھوڑا، اپنے ماں باپ کو چھوڑا، اپنے وطن کو چھوڑ کر زمین کے اس حصے میں آ کر دفن ہوئے۔ تو سمجھ میں یہ آتا ہے کہ ان لوگوں نے اگر اپنا سب کچھ قربان کر دیا تو صرف اسی لیے قربان کر دیا کہ دین ہم تک پہنچے، ہمارے دلوں میں اللہ رسول عز و جل و صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی محبت پیدا ہو جائے۔ اب آپ سوچیں کہ اگر کل میدان محشر میں ہمارے ان محسنوں نے ہم سے سوال کر لیا کہ ہم نے تو تم لوگوں تک دین پہنچانے کے لیے اپنے بچوں کو یتیم بھی کیا، اپنی بیوی کو بیوہ بھی کیا، اور اس کے علاوہ نہ جانے کتنی قربانیاں دی، اور تم نے کیا کیا، تو کیا ہم یہ کہیں گے کہ ہمارا چچا دیوبندی ہو گیا، پوری زندگی گلے سے لگا کے رکھا؟ کیا ہم یہ کہیں گے کہ ہمارا رشتہ دار دیوبندی وہابی ہو گیا، پوری زندگی اس کو گلے سے لگا کر رکھا؟ دوستو اس بات کو یاد رکھیں کہ جتنی بھی رشتہ داریاں ہیں، تمام رشتہ داریوں کی بنیاد اگر ہے تو وہ یہ ہے کہ ہم کسی سے محبت کرتے ہیں تو اللہ رسول کی رضا کے لیے محبت کرتے ہیں، ہم کسی سے نفرت کرتے ہیں تو اللہ رسول کی رضا کے لیے نفرت کرتے ہیں۔ اور ایک مومن کامل کو ایسا ہونا چاہیے جو ہمارے آقا نے ارشاد فرمایا کہ من احب للہ واغبض للہ واعطى للہ ومنع للہ فقد استکمل الایمان، یعنی جو اللہ کے لیے کسی سے محبت کرے، اللہ کے لیے کسی سے دشمنی کرے، اللہ کے لیے کسی کو دے اور اللہ کے لیے کسی کو دینے سے اپنے ہاتھ کو روک لے، تو ہمارے آقا ارشاد فرماتے ہیں اس کا ایمان کامل ہوتا ہے، وہ مومن کامل ہوتا ہے۔ تو ہم اپنی زندگی کے اندر چاہے کہیں سے جڑیں، چاہے کہیں سے کٹیں، چاہے کسی کا لیں، چاہے کسی کا دیں، یعنی زندگی کے ہر معاملے کے اندر ہم یہ دیکھیں کہ تیرا لین دین ہے، تیرا تعلق ہے، تیرے چہرے کا خوش ہو جانا ہے، تیرے چہرے کے اوپر ناراضگی کا آ جانا ہے، یہ تمام کے تمام اعمال اگر اللہ و رسول کی رضا کے خاطر ہے نا تو یقین جانا کسی سے کٹ جانا، جڑ جانا، کسی کو دینا لینا اگر اللہ و رسول کی رضا کے لیے ہے اور ہر عمل اسی بنیاد پر ہے تو یہ تمام اعمال تمہارے لیے جنت میں جانے کا ذریعہ ہے۔ اور اگر ایسا
ایسا معاملہ نہیں ہے، اپنے لیے تو کٹیں، اپنے باپ دادا کے لیے تو کٹیں، دنیا کے معاملات کے لیے تو دشمنیاں پیدا کر لی، لیکن نبی کی محبت کی بات آئے تو تم کو خون کے رشتے یاد آتے ہیں، تو یاد رکھنا تمہارا ایمان کامل نہیں ہو سکتا ہے۔ ان لوگوں کی صحبت یہ تمہارے ایمان کے لیے خطرہ بن جاتا ہے، اور ایمان کو اگر محفوظ کرنا ہے تو حضور تاج الشریعہ کے اس شعر پر عمل مجھے بھی کرنا ہوگا، آپ کو بھی کرنا ہوگا کہ نبی سے جو ہو بیگانہ اسے دل سے جدا کر دے، پدر مادر برادر مال و جاں سب ان پر فدا کر دے۔ سبحان اللہ، تاج الشریعہ، تاج الشریعہ، تاج الشریعہ، تاج الشریعہ، تاج الشریعہ، تاج الشریعہ۔ اب آپ دیکھیے کہ آج کے حالات میں ہمارے سامنے معاملات کیسے ہیں کہ قربانی دینے کا جذبہ آہستہ آہستہ ختم ہوتا جا رہا ہے۔ شہروں کو اگر تلاش کریں تو چند نوجوان ہوتے ہیں جو کچھ کام کرنا چاہتے ہیں، اور حالات اتنے زیادہ بگڑ گئے کہ اب کسی کو ہمت دینا، حوصلہ دینا، توکل کا درس دینا یہ لوگ بھولتے جا رہے ہیں۔ بس شکوہ شکایت کے علاوہ کچھ نہیں رہ گیا الا ماشاءاللہ۔ میں شکوہ کرتا ہوں کہ میرے ساتھ ایسا ہوا، فلاں شکوہ کرتا ہے کہ میرے ساتھ ایسا ہوا، اور وہ تمام باتوں کا نتیجہ یہ ہوتا ہے نا کہ لوگ اتنے زیادہ مایوس ہو جاتے ہیں کہ دین کے کام سے دور ہو جاتے ہیں۔ اور حالات ایسے کہ آج تو دیکھا گیا ہے کہ اگر کسی کو پوسٹر بھی لگوانے کا کہنا ہے نا کہ ایک نوجوانوں کی ٹیم پوسٹر لگائے تو اس کو بھی بشارتیں سنانی پڑتی ہے، جب تب جا کر تو پوسٹر لگتا ہے، ہاں اس کو بھی بشارت سنانی پڑتی ہے، خوشخبری سنانی پڑتی ہے، یعنی اس کو اجر و ثواب وغیرہ کے بارے میں بتانا پڑتا ہے، تب جا کر پوسٹر لگتا ہے۔ اس بات کو یاد رکھ کے چلیں کہ سنیت کا کام جو ہے نا، یعنی جو بھی تحفظ ناموس رسالت کا علمبردار ہے، جو بھی یہ چاہتا ہے کہ آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی عزت و ناموس کے اوپر پہرا دینے والا بن جائے، تو اس کو سب سے پہلے دین و سنیت کا کام کرنا چاہیے۔ کیوں کہ سنیت کا کام اگر ہوگا نا، مسلک اعلیٰ حضرت کا پابند ہوگا، اگر امام احمد رضا کی تعلیمات کے اوپر عمل کرنے والا ہوگا نا، تو یقین جانے امام احمد رضا کی تحریر کے جو جتنا زیادہ قریب ہوگا وہ اتنا ہی زیادہ ناموس رسالت کا پہرے دار بن کر سامنے آئے گا۔ جو امام احمد رضا کی تحریر کے قریب ہوگا اور سرکار اعلیٰ حضرت کی تعلیمات کے اوپر عمل کرنے والا ہوگا، وہ ایک زخم کھانے کے بعد شکوہ نہیں کرے گا، وہ ایک پریشانی کو اٹھانے کے بعد لوگوں کو بزدل بنانے کی کوشش نہیں کرے گا، وہ دو لاٹھی کے گر جانے کے بعد لوگوں کو یہ نہیں کہے گا کہ یہ نشان تو دیکھو، سنیت کے کام میں آگے مت بڑھنا ورنہ پٹائی کھانی پڑتی ہے۔ جو امام احمد رضا کا غلام ہو جاتا ہے نا، وہ ہزاروں نشان اگر محبت رسول میں لگ جائے تو اسے عیب نہیں سمجھتا ہے، بلکہ وہ تو یہی سمجھتا ہے کہ لحد میں عشق رخ شہ کا داغ لے کے چلے، اندھیری رات سنی تھی چراغ لے کے چلے۔ تو سب سے پہلے اگر تحفظ ناموس رسالت کا محافظ بننا ہے تو بنیادی شرط یہ ہے کہ متسلم سنی بنے، اور ایسا نہیں، حقیقت ہے ہمارا دیوبندی سے وہابی سے اختلاف کیا ہے؟ کملیش تیواری ہو یا وسیم حرامی ہو یا باقی جو لوگ ہیں، ان لوگوں سے جو اختلاف ہمارا ہے تو یہ دیوبندی جماعت سے بھی تو ہے، یہ وہابی جماعت سے بھی تو ہے، ان لوگوں نے ہی تو گستاخی کا دروازہ کھولا ہے۔ تو اس لیے جو بھی یہ چاہتا ہے کہ حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی محبت میں قربانیاں دیں تو قربانی دینے کی ابتدا اس سے کرے کہ سب سے پہلے دیوبندی وہابی رشتہ داروں کو قربان کرے، سب سے پہلے
دیوبندی وہابی رشتہ دار کو قربان کرے گا تو وہ قربانی کی برکتیں یہ ہوگی کہ انشاءاللہ آہستہ آہستہ محبت رسول میں وہ اضافہ ہوگا کہ مال دینے کی ضرورت آئے گی تو مال بھی قربان کرے گا، اور وقت آنے پر اللہ نے توفیق عطا فرمائی تو جان دینے کی ضرورت ہوگی تو جان بھی قربان کرے گا۔ لیکن سب سے پہلے تحفظ ناموس رسالت کے جو پہرے دار ہیں نا، تو وہ اگر پہرا دینا چاہتے ہیں تو ہمارا بنیادی قدم یہ ہے، سب سے پہلا قدم یہ ہے کہ اس محفل میں آئے ہیں تو یہ ارادہ کر کے اٹھیں کہ دنیا لاکھ مخالفت کریں، سب سے پہلے ہم دیوبندی وہابی کا بائیکاٹ کریں گے۔ کریں گے انشاءاللہ؟ اگر بائیکاٹ کریں گے نا تو یقین جانے محبت رسول میں اضافہ ہوگا، سرکار صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی محبت میں اضافہ ہوگا۔ اب آپ دیکھیں کہ آج جو شکوہ شکایت کا ماحول چلا ہے، چند باتیں میں آپ کے سامنے عرض کرتا ہوں کہ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین کہ جن کا مقام اور مرتبہ تو اتنا بلند و بالا کہ جو ان کو ایمان کے ساتھ دیکھے اور دنیا سے ایمان کے ساتھ جائے نا تو ان کے دیکھنے کی برکتیں یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ایسے بندوں کو دوزخ سے نجات عطا فرماتا ہے۔ یہ صحابہ کرام کی جماعت وہ جماعت ہے کہ ہمارا ماننا یہ ہے، ہمارا تصور یہ ہے، ہم یہ کہتے ہیں کہ ان کے قدم سے لگنے والی اگر مٹی کو ہمارے کفن کے اندر رکھ دیا جائے نا تو تاریخ قبر یہ روشن ہو جائے۔ یہ صحابہ کرام کی جماعت وہ جماعت ہے کہ ان کے قدم سے لگنے والی مٹی اگر سر پہ رکھنے کو مل جائے تو اللہ تبارک و تعالی دنیا اور آخرت میں اس کو سربلندی عطا فرمائے۔ آپ دیکھیں صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین یہ کیسی قربانیاں دینے والے تھے، یعنی ہم سے ہزاروں گنا، ہم سے کروڑوں گنا زیادہ فضیلت رکھنے والے ہیں، لیکن سرکار صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی محبت میں ان لوگوں نے جو قربانیاں دی نا وہ ایسا نہیں تھا کہ ہاتھ اٹھائے، نعرہ لگائے، وقت آنے پر پیٹھ دکھائے، ایسا معاملہ نہیں تھا۔ جنگ بدر کے موقع پر نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے انصار اور مہاجر یعنی جو ہجرت کر کے مدینہ منورہ تشریف لے گئے تھے وہ، اور انصار صحابہ، ان کو جمع کیا، کیونکہ انصار سے پہلے معاہدہ یہ تھا کہ مدینہ منورہ پر باہر سے اگر کوئی حملہ کرے گا تو مل کر مقابلہ کریں گے، لیکن باہر نکل کر مقابلہ اگر کرنا ہے تو کیسے کریں گے اس بارے میں کوئی بات نہ ہوئی تھی۔ تو نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے انصار اور مہاجر کو جمع کیا، تو ایک صحابی حضرت سعد رضی اللہ تبارک و تعالیٰ جن کا تعلق انصار سے تھا، وہ یہ سمجھے کہ آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ہم سے مشورہ اس لیے مانگ رہے ہیں کہ ہم مدینہ منورہ سے باہر نکل کر لڑنے کے لیے تیار نہ ہوں گے۔ یہ علماء کرام کو جگہ دے دے ذرا، ایک مرتبہ درود پاک پڑھیے، اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد معدن الجود والکرم۔ آگے سے آ جائیں تمامی حضرات، ایسے قریب آ جائیں، یہ آگے سے شروع کریں نا، تم عمران تم شروع ہو نا، ادھر آگے آؤ، تم آ جاؤ، تم آؤ گے تو دوسرے آئیں گے نا، آگے آ جائیں، ایک دم قریب اور آ جائیں، اور قریب آ جائیں، پیچھے جگہ خالی کر دیں۔ درود پاک پڑھیں، اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد معدن الجود والکرم وآلہ الکرام و اصحابہ العظام و ابنہ الکریم وبارک وسلم صلاۃ و سلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم۔ تو حضرت سعد رضی اللہ تبارک و تعالیٰ وہ یہ سمجھیں کہ شاید آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم مشورہ اس لیے کر رہے ہیں کہ ہم باہر نکل کر لڑنے کے لیے تیار نہ ہوں گے۔ تو حضرت سعد رضی اللہ تبارک و تعالیٰ کھڑے ہوئے اور کھڑے ہونے کے بعد عرض کرتے ہیں، یا رسول اللہ علیہ الصلوۃ والسلام، ہمارا حال جو ہے نا وہ قوم بنی اسرائیل کی طرح نہیں ہے کہ جنہوں نے کہا تھا فَاذْهَبْ أَنْتَ وَرَبُّكَ فَقَاتِلَا إِنَّا هَاهُنَا قَاعِدُونَ، تم جاؤ تمہارا رب جائے لڑو، ہم یہیں پر بیٹھے ہیں۔ ہمارا وہ حال نہیں یا رسول اللہ، ہم تو آپ سے ایسی محبت کرنے والے ہیں، ہم تو آپ سے ایسا عشق رکھتے ہیں، محبت رکھتے ہیں کہ آپ اگر ہمیں گھوڑوں سمیت
سمندر کے حوالے ہونے کا حکم دے تو اپنے آپ کو حوالے کر دیں۔ سبحان اللہ۔ دوسرے صحابی کھڑے ہوتے ہیں اور وہ عرض کرتے ہیں، یا رسول اللہ علیہ الصلوۃ والسلام، ہم تو آپ سے ایسی محبت کرنے والے ہیں کہ آپ کے دائیں بائیں آگے پیچھے یعنی کسی بھی طرف سے اگر حملہ ہوگا نا تو دنیا یہ دیکھے گی کہ وہ تیر آپ کے جسم تک نہیں جائے گا، بلکہ آپ کے وجود مبارک پر ہم اپنی جانوں کو قربان کریں گے، آپ کے وجود پر ہم اپنی جانوں کو قربان کریں گے۔ اور ان لوگوں نے قربانیاں بھی دی نا، تو ایسا نہیں کہ زبانی دعویٰ تھا، تاریخ کی کتابوں کا مطالعہ کریں، احادیث مبارکہ کا مطالعہ کریں کہ ان لوگوں نے نہ جانے کتنے زخم کھائے، اور زخم کھانے کے بعد بھی اگر آخری تیر بھی اگر لگتا ہے اور خون کا فوارہ بھی نکلانا تو اس خون کو ہاتھوں میں لینے کے بعد اپنے چہرے کے اوپر ملتے ہیں، اور چہرے پر ملنے کے بعد اپنے بیوی بچوں کی فکر میں بزدلی کا کوئی جملہ نہیں کہتے ہیں، بلکہ حضور کی عزت و ناموس پر اگر اپنی جان کو قربان کر دیا تو دنیا سے جاتے جاتے ان لوگوں نے اگر کہا تو یہی کہا کہ فزتو برب الکعبہ، قسم خدا کی میں تو کامیاب ہو گیا، قسم خدا کی میں تو کامیاب ہو گیا۔ کیا سمجھ میں آیا کہ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین نے قیامت تک آنے والے مسلمانوں کو اس بات کا درس دیا کہ جو نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بارگاہ کا صحیح طور پر وفادار ہو جاتا ہے، آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے سچی محبت کرنے والا ہو جاتا ہے نا، تو وہ کسی اور کے در کے اوپر جا کر بھیک نہیں مانگتا ہے، وہ کسی اور کا سہارا نہیں لیتا ہے، بلکہ وہ تو کہتا ہے تو ہر پریشانی میں یہی کہتا ہے کہ فرقے گلی گلی تباہ، ٹھوکریں سب کی کھائے کیوں، دل کو جو عقل دے خدا تیری گلی سے جائے کیوں، جان ہے عشق مصطفیٰ روز فضو کرے خدا، جس کو ہو درد کا مزہ نازے دوا اٹھائے۔ یہ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کا جذبہ ہے۔ ان لوگوں نے ہم کو یہ سبق دیا، ان لوگوں نے ہم کو یہ بتایا کہ مسلمانوں یاد رکھو کہ دنیا میں اور آخرت میں تمہاری عزت کی اگر سلامتی ہے تو آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے دامن مبارک سے جڑ کر رہنا، آپ کا سچا وفادار بننا، اسی کے اندر کامیابی پائی جاتی ہے۔ لیکن آج ہماری کمزوری جو ہو جاتی ہے نا، وہ کمزوری ہو جاتی ہے کہ ہم دین سے اتنے زیادہ دور ہو گئے کہ اگر کامیابی بھی حاصل کرنی ہے نا تو کامیابی حاصل کرنے کے لیے ایسے سہاروں کے ذریعے کامیاب ہونا چاہتے ہیں جو حقیقت میں ذلت و رسوائی کا ذریعہ ہوتے ہیں، ایسے لوگوں کے قریب جا کر کامیاب ہونا چاہتے ہیں کہ جس کے قریب جانے سے شریعت مطہرہ نے منع فرمایا۔ کبھی کوئی دیوبندی کے قریب چلا جاتا ہے، بولے کہ اب تو تحفظ ناموں سے رسالت کا کام کرنا ہے نا، تو دیوبندی کو تو گلے لگانا ہی پڑے گا، کوئی ہوتا ہے کسی اور کی بات کرنے لگتا ہے۔ اس بات کو یاد رکھ کے چلیں کہ دنیا کے اندر دل سے اگر حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ذات پر اپنا سب کچھ قربان کرنے والی کوئی جماعت پائی جاتی ہے تو اسے اہل سنت و جماعت کہا جاتا ہے۔ ہمارے علاوہ دنیا میں کوئی ایسا نہیں ہے جو حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے اوپر دل سے اپنا سب کچھ قربان کر دیں، اور جب ان لوگوں کے ساتھ اگر مل کر کھڑے ہو گئے نا تو میں تو یہ کہتا ہوں کہ یہ جو چینلوں کو انٹرویو دیتے ہیں یا جلوس نکالا تو ادھر سنی بھی کھڑا ہے، ادھر سڑا ہوا وہابڑا بھی کھڑا ہے، اور دونوں مل کر اگر انٹرویو دیتے ہیں نا تو آپ نے کبھی اس بات کے اوپر غور کیا کہ اگر خبر لینے والے نے، انٹرویو لینے والے نے اگر تم سے ایک سوال پلٹ کے کر دیا تو آپ مجھے بتائیں تمہارے پاس جواب کیا ہوگا؟ اگر سنی کو سوال کر لیا کہ تم وسیم حرامی کے خلاف یا ندیانند یا کیا نام ہے اس کے خلاف یہ ریلی کو نکالنے کے لیے کھڑے ہوئے ہو کیونکہ انہوں نے گستاخی کی، تو یہ بغل والا جو کھڑا ہے ان کے بڑوں نے بھی تو گستاخی کی ہے، ہاں یہ جو بغل میں کھڑا ہے تو ان کے بڑوں نے بھی تو گستاخی کی ہے، تو ان کے خلاف ریلی کو نکالتے ہو
اور ان کو گلے لگاتے ہو تو آپ مجھے بتائیں بڑے سے بڑا محقق کیا جواب دے گا؟ کچھ بھی جواب نہ دے گا، بلکہ یہ کہ ہمارے لیے ذلت و رسوائی کا ذریعہ ہوگا۔ اس لیے دوستو اس بات کو یاد رکھ کے چلیں کہ ہم تمام سنیوں کو جمع تو کریں، لیکن یہ نہ سمجھیں کہ بھیڑ ہوگی تبھی جا کر آپ کامیاب مانے جائیں گے۔ اخبار میں آئے گا کہ لاکھوں کا مجمع جلگاؤں میں جمع ہوا تب جا کر کامیاب مانے جاؤ گے۔ اس بات کو یاد رکھ کے چلیں کہ دو آدمی بھی اگر حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی محبت میں نکل گئے اور دنیا اور پورا شہر اگر کہے کہ تم نے تو کچھ بھی نہ کیا، لیکن دو کا قدم اٹھانا بھی اگر میرے نبی کی بارگاہ میں قبول ہو گیا تو یاد رکھنا یہاں پر بھی کامیابی ہے اور میدان محشر میں بھی کامیابی ہے۔ کیوں کہ میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بارگاہ میں سروں کی گنتی کو نہیں دیکھا جاتا ہے، بلکہ یہ کہ دل کو دیکھا جاتا ہے۔ تو سب سے پہلے اسی دل کو دیکھا جاتا ہے جس دل میں محبت رسول پائی جاتی ہے۔ اگر سر کو دیکھا جاتا ہے تو اس سر کو دیکھا جاتا ہے جو قدم مصطفیٰ پر قربان ہونے کے لیے تیار ہوتا ہے۔ اور اسی کو امام احمد رضا نے کہا کہ یا رسول اللہ، دل ہے وہ دل جو تیری یاد سے معمور رہا، دل ہے وہ دل جو تیری یاد سے معمور رہا، سر ہے وہ سر جو تیرے قدموں پہ قربان گیا۔ اس لیے ہمارا عمل جو ہوتا ہے نا وہ اخبار میں تصویر کے لیے نہ کریں، ہمارا جو عمل ہوتا ہے وہ دنیا میں واہ واہی کے لیے نہ کریں، بلکہ ہر قدم اٹھانے سے پہلے جب اللہ رسول کی رضا کے خاطر اپنے قدم کو اٹھاتے ہیں تو سب سے پہلے شریعت مطہرہ سے پوچھیں کہ ہمارا یہ قدم اٹھانا شریعت کو پسند ہے یا ناپسند ہے، شریعت نے اجازت دی ہے یا اجازت نہیں دی ہے۔ اگر شریعت نے اجازت دی ہے تو یقین جانیں آپ آگے بڑھتے جائیں، اسی میں کامیابی ہے۔ اور اگر شریعت نے منع کر دیا ہے تو دنیا اگرچہ کہے کہ تم نے بہت اچھا کام کر لیا، کبھی بھی وہ اچھا کام نہیں ہو سکتا ہے۔ اس لیے سرکار سیدی اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی رضی اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو تعلیمات عطا فرمائی، ہمارے بزرگوں نے جو تعلیمات عطا فرمائی، وہ تعلیمات کا نچوڑ اور خلاصہ یہ ہے کہ سب سے پہلے متسلب سنی بنے اور یہ بھول جائے کہ کسی کو گلے لگانے سے کچھ ہو جائے گا۔ ہاں، یہ بھول جائیے کہ دیوبندی وہابی کو گلے لگانے سے کچھ ہو جائے گا۔ یقین جانیں اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات پر بھروسہ رکھیں، اللہ تبارک و تعالیٰ قادر مطلق ہے۔ ہاں، رب اگر چاہے نا تو ابابل پرندے کو، ارے ہم تو انسان ہیں، ہاں، سرکار صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے محبت کرتے ہیں، رب تبارک و تعالیٰ اگر حفاظت کرنا چاہے نا تو ابابل پرندے کو اتنی طاقت عطا فرماتا ہے کہ ابرہہ فوج کے اوپر بھاری ہو جاتا ہے، ابرہہ کی فوج کے اوپر بھاری ہو جاتا ہے۔ آپ دیوبندی سے کیوں مدد مانگتے ہیں؟ آپ وہابی سے کیوں مدد مانگتے ہیں؟ آپ غیر مسلموں سے کیوں مدد مانگتے ہیں؟ یہاں تک پریشانی آ جائے تو غیر مسلموں کو شربت پلانے کے لیے بھی کھڑے ہو جاتے ہیں۔ کیا آپ یہ سمجھتے ہیں کہ عزت دینے والے یہ ہے؟ یاد رکھیں اللہ تبارک و تعالیٰ اگر تمہیں عزت دینا چاہے تو کوئی ذلیل نہیں کر سکتا ہے، اور وہ اگر عزت نہ دینا چاہے نا تو پوری دنیا مل کر بھی تمہیں عزت نہیں دے سکتی ہے۔ تو ہم جو کچھ بھی مانگے سرکاروں کی بارگاہ سے مانگے، اور کوئی بھی قدم اٹھائے تو شریعت مطہرہ کے مطابق اپنے قدم کو اٹھائے، کیونکہ ہمارے اسلاف نے ہم کو اسی بات کا درس دیا۔ میں آپ کو ایک اور بات بتاؤں کہ جنگ احد کے موقع پر جب آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی شہادت کی خبر کو مشہور کیا گیا تھا، آپ کے زخمی ہونے کو مشہور کیا گیا تھا، تو آپ دیکھیں کہ ہمارے اسلاف نے ہم کو کیا بتایا، انہوں نے ہم کو کیا سمجھایا کہ ہماری سلامتی کس میں ہے۔ ایک انصاریہ ہے، صحابیہ عورت ہے، جب اس کو پتا چلا سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے حوالے سے جب ایسی خبر پھیلی نا تو اس کو پتا چلا تو وہ جاتی ہے میدان کی طرف، جانے کے لیے نکلی۔ آج ہمارے قدم تھوڑی سی پریشانی کے بعد پیچھے ہٹ جاتے ہیں، جیسے کہ ہوتا کیا ہے کہ آپ اگر سنیت کا کام کرنے کے لیے نکلے اور آپ کو لگا
کہ یہ کام کرنا شہر میں آپ کی ایسی مخالفت پیدا کر دے گا کہ آپ کے کاروبار پہ اثر آئے گا، تو آپ کا کاروبار آپ پر غالب آ جاتا ہے، آپ سائڈ پہ ہو جاتے ہیں. ہوتا ہے نا، ایسے حالات ہوتے ہیں. کبھی ایسا ہوتا ہے کہ تمہارے باپ کو اگر پریشر کیا جائے اور باپ اگر کہیں کہ بیٹا یہ تو کرنا ہی نہیں ہے ورنہ ایسا ہوگا ویسا ہوگا، آدمی سائڈ پہ ہو جاتا ہے. یعنی کہیں پر باپ رکاوٹ ہے، کہیں پر بیوی رکاوٹ ہے، کہیں پر بچے رکاوٹ ہے، کہیں پر دنیا کا مال رکاوٹ ہے. لیکن یہ رکاوٹ کیوں ہے؟ ہم نے یہ سمجھا کہ اس کے ذریعے ہم کامیاب ہوں گے. یہ مت سوچیں کہ کاروبار کے ذریعے، ماں باپ کے ذریعے کامیاب ہوں گے. اس بات کو یاد رکھ کے چلیں کہ سرکار کے سچے وفادار بن گئے نا تو جھونپڑے میں رہو گے تب بھی کامیاب ہو جاؤ گے. سرکار کے سچے وفادار بن گئے تو جھونپڑے میں رہو گے تب بھی کامیاب ہو جاؤ گے. اور اگر وفاداری نہ رہی نا تو محل میں رہ کے بھی ذلیل و خوار ہی ہونا ہے. اس بات کو یاد رکھ کے چلے. تو وہ انصاریہ کتنے زخم اس کے دل کے اوپر لگے. ظاہر سی بات ہے، فطری بات ہے، شوہر سے محبت ہونا یہ فطرت ہے، باپ سے بھائی سے محبت ہونا یہ فطری بات ہے. لیکن ان کے عمل نے ہم کو کیا بتایا کہ وہ جب آگے بڑھی نا تو پہلا گروہ ادھر سے آ رہا تھا. وہ انصاریہ عورت نے سوال کیا کہ آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کیسے ہیں؟ جواب کے اندر یہ کہا گیا کہ تمہارا باپ جو ہے نا وہ میدان جہاد میں شہید ہو چکا ہے. کتابوں میں یہ ملتا ہے کہ اس نے اپنے باپ کی شہادت کے بارے میں سننے کے بعد اتنا بھی نہیں پوچھا کہ میرے باپ کو کتنے زخم لگے ہیں، میرے باپ کو دفن کیا گیا نہیں کیا گیا. حالانکہ تکلیف تو ہوئی ہوگی نا کہ باپ کی شہادت. آگے بڑھی. پھر جب آگے بڑھتی ہے تو اس نے یہ دیکھا کہ جب پوچھا دوسرے گروہ سے کہ نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کیسے ہیں، تو جواب کے اندر اس کو یہ کہا گیا کہ تمہارا شوہر ہے نا وہ شہید ہو چکا ہے. پھر وہ آگے بڑھتی ہے، پھر ہمارے نبی کے بارے میں سوال ہوتا ہے تیسرے گروہ سے، تو تیسرا گروہ یہ کہتا ہے کہ تمہارا بھائی یہ بھی شہید ہو چکا ہے. یعنی تین تین شہادتیں ہیں، اور تین تین شہادت کے بعد بھی وہ اگر سوال کرتی ہے تو ایک ہی سوال کرتی ہے کہ میرے نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم خیر و عافیت سے ہے یا نہیں. اور جب اس عورت نے انصاریہ نے آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے رخ انور کی زیارت کی تو اس نے آپ کا چہرہ دیکھ کر جو جملہ کہا تھا نا اس کا خلاصہ آپ کے سامنے عرض کروں جو میرے لیے بھی درس عبرت ہے، آپ کے لیے بھی درس عبرت ہے، کہ اس انصاریہ نے یہ کہا تھا کہ یا رسول اللہ علیہ الصلوۃ والسلام اگر آپ سلامت ہیں نا تو دنیا کی کوئی بھی پریشانی مجھے بے چین نہیں کر سکتی ہے، کوئی بھی پریشانی میرے لیے کوئی بھی حیثیت نہیں رکھتی ہے. کیا سمجھ میں آیا؟ کہ وہ انصاریہ نے قیامت تک آنے والے مسلمانوں کو یہ بتایا کہ اے مسلمانوں تمہاری عزت تمہارا سب کچھ جو ہے نا وہ نہ تو تمہارے باپ کے ذریعے ہے، نہ تو بھائی کے ذریعے ہے، نہ تو رشتہ دار کے ذریعے ہے، بلکہ دونوں جہاں کی سلامتی یہ ہے کہ ہم نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے وفادار بن کر رہیں، آپ سے سچی محبت کریں. اگر آپ سے سچی محبت ہے تو یقین جانیں یہ ہمارے لیے نجات کا ذریعہ ہے، یہ ہمارے لیے بخشش کا ذریعہ ہے. آپ نے کبھی اس بات کے اوپر غور نہیں کیا کہ اتنی تیزی کے ساتھ یہ چند سالوں سے جو گستاخیوں کا سلسلہ چلا ہے تو آخر اس کی وجہ کیا ہے؟ آخر اس کا سبب کیا ہے؟ یہودی ہو، ہندو لوبی ہو، شیعہ لوبی ہو، تقریباً یہ آپس میں مل چکے ہیں. کیا حال ہے؟ تقریباً یہ آپس میں مل چکے ہیں. یہاں تک کہ یہ جمعیت علماء ہند جو ہے نا، بعض باتیں میں کہہ نہیں سکتا ورنہ حقیقت یہ کہ جمعیت علماء ہند ہم ثابت کر سکتے ہیں کہ یہ خود ایسی ہے جو RSS کی تنظیم ہے. یہ خود ایسی ہے. آپ نے اگر دین کے لیے ناموس کے لیے کام کیا نا تو یہ وہ چہرے ہیں جو آگے آئیں گے، کروڑوں کا چندہ کریں گے، بنگلہ بنائیں گے. تم جیل میں چلے گئے، آج بھی لکھنؤ کی جیل میں نہ جانے کتنے نوجوان ایسے ہیں کہ جن کے کیس جمعیت علماء والوں نے لیے، خوب چندے کیے، بنگلے بنائے، وہاں پر وہ نوجوانوں کو کوئی پوچھنے والا بھی نہیں. یہ وہی کرتے ہیں جو RSS کہتی ہے، وہی کرتے ہیں جو RSS کہتی ہے. تو میں یہ عرض کر رہا تھا کہ آپ دیکھیں کہ آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے جو محبت کا مطالبہ ہے نا
تو آپ نے کبھی اس بات کے اوپر غور کیا کہ آج ہم کتنے زیادہ کمزور ہو گئے؟ ہمارے اسلاف تو یہ بتاتے ہیں کہ ان کا سب کچھ، ان کی عزتیں یہ نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے قدم مبارک سے وابستہ رہنے میں ہے، لیکن آج ہم اتنے زیادہ دور ہو گئے۔ تو آخر اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ آج جو اتنے حملے ہو رہے نا، تو یہودیوں نے تمہارا ٹیمپریچر ناپ لیا ہے، غیر مسلموں نے تمہارا ٹیمپریچر، حقیقت یہ ہے کہ ناپ لیا ہے۔ وہ تمہارے گھر کے اندر تک کے حالات کو جانتے ہیں کہ یہ مسلمان وہ نہیں رہے کہ جو حضور کی محبت میں کسی کا بھی سر اتار لیتے تھے۔ آج تو یہ اتنے کمزور ہو چکے ہیں کہ ان کے رشتہ دار میں اگر کوئی گستاخ پیدا ہو جاتا ہے تو اس سے اپنے دسترخوان کو الگ نہیں کر سکتے ہیں، تو جان کیا قربان کر سکتے ہیں؟ یہ حقیقت کہہ رہا ہوں، ان لوگوں نے ان چیزوں کو ناپ لیا۔ ایک کوئی ملک ہے، شاید حضرت جانتے ہو تو نام بتائے، کہ وہاں پر یہودیوں نے یا عیسائیوں نے ایک جاسوس کو اتارا تھا۔ وہ جاسوس کو اس لیے اتارا گیا تھا کہ پاگل کی صورت میں جاؤ اور مسلمانوں کے شہر میں چلتے چلتے آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو گالیاں دو۔ وہ جانچنا چاہتے تھے کیا کر سکتے ہیں، تو وہ جاسوس جب اترا نا پاگل کی صورت میں گالیاں دینے لگا، مسلمانوں نے دیکھا، اس کو وہیں پر مار ڈالا۔ پھر تقریباً 30-35 سال کے بعد دوسرے کو بھیجا، تو دوسرے کو بھیجا پاگل کی صورت میں، تو مسلمانوں نے چھوڑ دیا، بولے کہ جانے دو یہ پاگل ہے۔ تو انہوں نے کہا کہ ان کا جو ٹیمپریچر پہلے تھا نا اس میں کچھ کمزوری آئی ہے، ان کا جو ایمان پہلے پاورفل تھا اس میں کمزوری آئی ہے۔ تو یہ دیوبندیت کو جو پیدا کیا، یہ وہابیت کو پیدا کیا، تو وہ تمہارے ٹیمپریچر کو کم کرنے ہی کے لیے تو پیدا کیا۔ اب جب انہی کی اولاد ہے، انہی کی پیداوار ہے، اور وہ پیدا ہونے والی جماعت کہ جو اپنے بچوں کے بارے میں، یعنی ان لوگوں نے پیدا کیا تقویت الایمان کو انگریز لوگ 1 لاکھ چھپا کر تقسیم کرتے ہیں۔ آخر کیوں تقسیم کرتے ہیں؟ ان لوگوں کے وظیفے کس چیز کی بنیاد پر دیے جاتے ہیں؟ تو جب ان لوگوں نے پیدا کیا تو اپنے بچوں کے بارے میں خبر تو رکھیں گے نا کہ میرے بچے کس حال کے اندر ہیں۔ تو یہ وہ انگریزوں کی اولاد ہیں، انگریزوں کے تلوے چاٹنے والے ہیں، کہ جن کے بارے میں جب ان لوگوں نے دیکھ لیا کہ حال یہ ہو گیا کہ ان کے رشتے میں اگر کوئی گستاخ رسول ہو جاتا ہے تو نہ تو ان سے دسترخوان الگ ہوتا ہے، نہ تو لڑکیوں کا لین دین بند ہوتا ہے، نہ ان کے ساتھ دوستی یاری ختم ہوتی ہے۔ تو اب وہ لوگ، اگر یہودی کھڑا ہو جائے گستاخی کرنے، اگر کوئی ہندو گستاخی کرنے کھڑا ہو جائے، اگر کوئی رابسی گستاخی کرنے کھڑا ہو جائے، تو جو اپنے رشتہ دار کا بائیکاٹ نہیں کر سکتا ہے وہ اس کو جان سے کیسے مار سکتا ہے؟ اس لیے دوستو، اگر واقعی میں ناموں سے رسالت کا محافظ بننا ہے تو سب سے پہلی بات یہ ہے کہ آج اس پروگرام کے اندر عہد کر کے اٹھیں کہ تمہارا باپ ناراض ہو، تمہاری ماں ناراض ہو، تمہارے دوست و احباب ناراض ہو، اس بات کو یاد رکھ کے چلیں کہ ہمارا دیوبندی سے رشتہ ہونا ہی نہیں چاہیے۔ اور اگر ان سے رشتہ داری کرنی ہے، اور آپ یہ سمجھتے ہیں کہ ورکشاپ کے اوپر انگوٹھا دکھا کر بن جائیں گے، روڈ کے اوپر تصویر چپکا کر بن جائیں گے، چند لوگوں کی بھیڑ جمع ہو گئی تو ہو جائیں گے، تو یاد رکھنا اس سے کامیابی ملنے والی نہیں ہے۔ اس لیے اصل یہ ہے کہ ہم سنی ہے، سنی بن کر رہے، اور کوشش یہ کریں عملی طور پر کہ جب ہم دنیا سے جائیں تو سنی بن کر ہی جائیں۔ اگر سنی بن کر گئے تو یقین جانے یہ ہمارے لیے نجات کا ذریعہ ہے۔ آج ہمارے لیے کتنے بڑے افسوس کی بات ہے۔ آپ کو میں ایک بات بتاؤں، اور یہ کوئی ایسی چیزیں نہیں ہیں کہ آپ کی تربیت کرنی پڑے۔ عشق جو ہوتا ہے نا وہ اپنے فیصلے خود کیا کرتا ہے۔ عشق جو ہوتا ہے وہ اپنے فیصلے خود کیا کرتا ہے۔ آج علماء تم کو تربیت کرتے کہ یہ سمجھو، لیکن میرا سوال آپ سے یہ ہے کہ جب تمہارے باپ کو کوئی گالی دیتا ہے اور تم لڑائی کے لیے، مار پیٹ کے لیے کھڑے ہو جاتے ہو، تو یہ لڑنے کے لیے کیا علماء سمجھانے آتے ہیں کہ لڑو؟ میری بات نہیں سمجھے؟ تمہارے باپ کو اگر کسی نے گالی دی
اور تم لڑنے کھڑے ہو گئے. تمہارے گھر کی عزت کے اوپر بات آئی، تم لڑنے کھڑے ہو گئے. تمہارے کاروبار کے مقابلے میں کوئی کھڑا ہو گیا، تم مقابلہ اور لڑنے کے لیے تیار ہو گئے. تو کون سے امام صاحب، کون سے مولانا مفتی صاحب تمہارے پاس آئے اور تم کو بتایا کہ باپ کو گالی دے تو ایسے مقابلہ کرنا چاہیے؟ کبھی بتایا؟ لیکن آپ نے مقابلہ کیا نا. کیوں کیا؟ باپ کی محبت ظاہر ہوئی، مال کی محبت ظاہر ہوئی، رشتہ دار کی محبت ظاہر ہوئی. آپ نے بچپن سے اپنے باپ کے احسان کو جو دیکھا، وہ احسان تم کو یاد رہا تو مقابلہ کرنے کے لیے کھڑے ہو گئے. میں آپ سے ایک سوال کرنا چاہتا ہوں، اور یہ آپ تمامی حضرات جانتے ہیں کہ ہمارے ماں باپ سے زیادہ، تمام رشتہ داروں سے زیادہ، ہمارے اوپر مخلوق میں سب سے زیادہ اگر کوئی احسان کرنے والی ذات ہے تو وہ ہمارے آقا کی ذات ہے. ہمارے آقا سے بڑھ کر مخلوق میں ہمارے ساتھ کوئی بھی احسان کرنے والا نہیں، کوئی بھی بھلائی کرنے والا نہیں ہے. اب آپ سوچئے کہ جب باپ کو کوئی گالی دیتا ہے نا، اور تم نے اگر بائیکاٹ کر دیا تو تب تم کو یاد نہیں آتا ہے کہ سنی ہے، اس کو معاف کر دینا چاہیے. لیکن علماء کہیں کہ دیوبندی وہابی گستاخ ہے، بائیکاٹ کر دو. بولے کہ مولانا کیسی بات کرتے ہیں، کاش کہ اپنے نبی کے احسان کو یاد رکھا ہوتا، کاش کہ آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے احسان کو یاد رکھا ہوتا تو تجھے تربیت کرنے کی ضرورت نہیں ہوتی، علماء کو سمجھانے کی ضرورت نہیں ہوتی، بلکہ جہاں کہیں آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی بے ادبی کو دیکھتا تو اپنے آپ کو ایسے دور کر لیتا کہ جس کو امام احمد رضا نے فرمایا کہ تمہارا باپ ہو، پیر ہو، استاذ ہو، کوئی بھی ہو، اگر نبی کی شان میں ذرہ برابر بھی گستاخی کرے تو اس کو ایسے نکال کر پھینک دیا جائے جیسے کہ دودھ میں سے مکھی کو نکال کر پھینک دیا جاتا ہے. اس لیے دوستو، سب سے پہلی چیز یہ کہ ہم اگر اپنے نبی سے مخلوق میں سب سے زیادہ ان کی ذات سے محبت کرتے ہیں تو اپنے رشتے کو مضبوط کریں، عملی طور پر اس کو ثابت کریں. آج کتنے بڑے افسوس کا مقام ہے کہ ہم ایک مرتبہ درود پاک پڑھ لیجیے، اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد معدن الجود والکرم. جو علماء کرام پیچھے تشریف فرما ہے، تو بھائی آپ کی جگہ وہاں پر نہیں ہے، آپ کی جگہ یہاں پر ہے. جو علماء کرام پیچھے ہے، آپ کی جگہ یہاں پر ہے، پیچھے نہیں ہے، آپ یہاں پر تشریف لے آئے. جگہ دے دیجیے علماء کرام کو. درود شریف پڑھیں، اللہم ایک مرتبہ اور درود پاک پڑھ لیجیے، اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد معدن الجود والکرم والہ الکرام و اصحابہ العظام و ابنہ الکریم مبارک وسلم صلاۃ و سلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم. میں یہ عرض کر رہا تھا کہ ہم سب دعویٰ کرنے کو تو یہ کہتے ہیں کہ ہم نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے سب سے زیادہ محبت کرتے ہیں، لیکن عملی طور پر دیکھیں کہ جب ہم سے مطالبہ کیا گیا اور خود ہمارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من والدہ وولدہ والناس اجمعین، کہ تم میں سے اس وقت تک کوئی مومن نہیں ہو سکتا. حضور محدث کبیر یہ فرماتے تھے، یعنی علماء یہ ترجمہ کرتے ہیں کہ مومن ایک کامل نہیں ہو سکتا. حضور محدث کبیر فرماتے ہیں کہ میں نے حضور حافظ ملت سے جب اس حدیث مبارکہ کو پڑھانا تو حضور حافظ ملت نے یہی ترجمہ کروایا کہ وہ مومن نہیں ہو سکتا، مومن کامل نہیں. یعنی حضور حافظ ملت نے یہ ترجمہ کروایا کہ وہ مومن نہیں ہو سکتا جب تک اپنے ماں باپ سے، اپنے اولاد سے، تمام رشتہ داروں سے زیادہ مجھ سے محبت نہ کرے. یعنی محبت کیسی ہونی چاہیے کہ تمام رشتوں کے اوپر سرکار صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا رشتہ یہ غالب آنا چاہیے. اب آپ ذرا دیکھیں کہ ہم اگر ہاتھ اٹھا کر یہ کہہ دیں کہ ہم اپنے نبی سے سب سے زیادہ محبت کرنے والے ہیں، تمام رشتوں سے زیادہ
آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے ساتھ ہمارا تعلق یہ مضبوط پایا جاتا ہے تو یہ ہاتھ اٹھانے کے بعد ہمارا دعویٰ ہے. لیکن یہ کہ اگر زندگی کو اٹھا کر دیکھا جائے تو بہت سے لوگ ایسے نظر آئیں گے کہ آپ دیکھیں گے کہ جب ہماری عزت کے اوپر حملہ ہوتا ہے نا، جب ہماری عزت کے اوپر حملہ ہوتا ہے، مثال کے طور پر میں ابھی کمرے پر جاؤں اور مجھے پتا چلے کہ مولانا آپ کے خلاف سوشل میڈیا پر ایک میسج گھوم رہا ہے، تو مجھے یہ سوچنا چاہیے کہ اس میسج کی بنیاد پر جو میرے خلاف لکھ دیا گیا ہے میں جتنا زیادہ بے چین ہو گیا، کیا کبھی ایسا بھی ہوا کہ دیوبندی قریب آیا تو بے چین ہو گیا؟ کیا کبھی ایسا بھی ہوا کہ آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے گستاخ کو دیکھنے کے بعد وہ بے چینی میرے دل کے اندر پیدا ہو گئی؟ حال یہ ہوتا ہے کہ تمہارے باپ کی عزت کے اوپر اگر حملہ ہو، تم اپنا مال خرچ کرتے ہو، پولیس اسٹیشن کا سہارا لیتے ہو، رشوت دیتے ہو، کسی طرح تمہاری عزت محفوظ ہو جائے. اگر تمہارے خلاف اگر سوشل میڈیا کے اوپر میسیج بن جائے تو آج جیسے میرے خلاف بن گیا تو 10 چاہنے والوں کو کھڑا کر دوں کہ یہ جتنے بھی میسج کرنے والے ہیں نا سب کو جم کر جواب دیا جائے، میرے بارے میں خلاصہ پیش کیا جائے، میں کتنا پرہیزگار ہوں اس کے بارے میں بتایا جائے. لیکن آپ نے کبھی سوچا کہ حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی عزت کے اوپر جب کسی نے حملہ کیا تو آپ کے دل کے اندر یہ بے چینی پیدا ہوئی؟ یقین جانے ہماری زندگی کا مقصد یہ ہے کہ ہم اپنی تعریف نہ کریں، اپنے باپ دادا کی تعریف نہ کریں، بلکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ جو زندگی عطا فرمائی ہے نا وہ کس لیے عطا فرمائی ہے؟ وہ امام احمد رضا نے ہم کو بتایا کہ ہماری زندگی اس لیے ہے کہ یا رسول اللہ دہن میں زبان تمہارے لیے، بدن میں ہے جان تمہارے لیے، ہم آئے یہاں تمہارے لیے، اٹھے بھی وہاں تمہارے لیے. ہماری زندگی کا مقصد یہ ہے کہ آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا ذکر کرتے رہیں اور حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے سچی محبت کریں. یقین جانیں اگر سچی محبت کریں گے تو سب سے پہلے دیوبندی وہابی کا ضرور بائیکاٹ کریں گے. اور آخر میں چلتے چلتے ایک بات عرض کر دوں کہ یہ جو پروگرام رکھا گیا ہے وہ جماعت رضائے مصطفیٰ کی طرف سے، کس کی طرف سے؟ ارے بولیے. جماعت رضائے مصطفیٰ یہ اعلیٰ حضرت کی تنظیم ہے. کس کی تنظیم ہے؟ اعلیٰ حضرت کی تنظیم ہے. اور اعلیٰ حضرت وہ ہے جن کا تمام سنیوں پر احسان ہے. مانتے ہو نا؟ تمام سنیوں پر احسان ہے. تو ہم سب کی ذمہ داری یہ ہے کہ امام احمد رضا نے اس تنظیم کی جب بنیاد رکھی، اور وہ ولی کامل بھی ہے نا، اعلیٰ حضرت ولی کامل بھی ہے نا، ان کی بارگاہ میں تربیت حاصل کرنے والے ولی ہو گئے. اعلیٰ حضرت سرکار کی ولایت کے اندر کیا شک ہو سکتا ہے؟ فنافی الغوث ہے. آپ کون ہیں؟ آپ فنافی الغوث ہے. سرکار غوث اعظم کی محبت میں اپنے آپ کو فنا کر دیا تھا وہ امام احمد رضا فاضل بریلوی رضی اللہ تبارک و تعالیٰ. تو میں آپ سے یہ عرض کرنا چاہتا ہوں کہ ایک مثال میں آپ کو دیتا ہوں کہ ایک ہوتا ہے میں کسی تنظیم کی بنیاد رکھوں، ایک ہوتا ہے یہ رکھیں، ایک ہوتا ہے یہ رکھیں، اور ایک ہوتا ہے کہ اللہ کا ولی اس کی بنیاد رکھیں. تو آپ مجھے بتائیں کہ جتنی بھی تنظیمیں ہوں گی تو جو ولی بنیاد رکھے گا نا اس میں برکتیں زیادہ ہوتی ہیں. کیا ہوتی ہیں؟ اس کا فیض ہوتا ہے نا، اس کی دعائیں ہوتی ہیں. تو امام احمد رضا فاضل بریلوی رضی اللہ تبارک و تعالیٰ نے جماعت رضائے مصطفیٰ کی بنیاد رکھی ہے. تو ہم سب کی ذمہ داری یہ ہے کہ ہم جماعت رضائے مصطفیٰ کو مضبوط کریں. کیا کریں؟ جماعت رضائے مصطفیٰ کو مضبوط کریں، اس کو تقویت پہنچائے، اور یاد رکھیں کہ اس کے ماتحت کام کرنے کی کوشش کریں. امام احمد رضا فاضل بریلوی رضی اللہ تبارک و تعالیٰ کا کرم ضرور ہوگا، آپ کے فیوز و برکات ضرور حاصل ہوں گے. لہٰذا علماء بھی جڑے، عوام بھی جڑے، اور اس بات کو یاد رکھ کے چلیں کہ یہ امام احمد رضا اور مسلک اعلیٰ حضرت ہے کہ یہاں پر گال میل کو کبھی بھی برداشت نہیں کیا جاتا ہے. ہاں
ایسا نہیں کہ جاہل گال میل کریں تو نہیں چلائیں گے، اور کوئی مولانا کہے جانے والا گال میل کرے تو چلا لیں گے. ہمارے یہاں وہ نہیں ہے، دو رخی نہیں ہے. ہمارے یہاں معاملہ یہ ہے کہ جو بھی اپنا ہے اس کو دل سے لگانا، اس کی قدر کرنا، یہ ہماری ذمہ داری ہے. اور جو بھی مسلک رضا، فکر رضا سے کٹ جائے اس سے دور ہو جانا، یہ ہماری ذمہ داری ہے. لہٰذا آپ تمامی حضرات سے گزارش یہ ہے کہ آپ سب کے سب جماعت رضائے مصطفیٰ سے جڑیں، جماعت رضائے مصطفیٰ کو تقویت پہنچانے کی کوشش کریں، مضبوط کرنے کی کوشش کریں. امید یہ ہے کہ اس جماعت کو آپ مضبوط کرنے کی کوشش کریں گے تو انشاءاللہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی برکتیں دونوں جہاں میں عطا فرمائے گا. کیوں کہ جماعت رضائے مصطفیٰ کی حفاظت کرنا یہ ہر سنی کی ذمہ داری ہے. ہاں ایسا نہیں، یہ ہر سنی کی ذمہ داری. جب امام احمد رضا نے سرکار غوث اعظم کی عنایت سے ہمارے ایمان کی حفاظت فرمائی، ہمارے عقیدے کی حفاظت فرمائی، جب امام احمد رضا نے ہمارے ایمان و عقیدے کی حفاظت فرمائی، تو کیا ہم اتنا بھی نہیں کر سکتے کہ امام احمد رضا نے ایک تنظیم کو ہم لوگوں کے لیے، اور وہ بھی اعلیٰ حضرت نے اپنے لیے نہیں بلکہ ہمارے ایمان اور عقیدے کی حفاظت کے لیے ایک تنظیم کو چھوڑا جس تنظیم کو جماعت رضائے مصطفیٰ کہا جاتا ہے. تو وہ امام احمد رضا کہ جن کا احسان ہماری زندگی کے ہر لمحے کے اوپر ہے، کہ آج جو ہم سلامتی کے ساتھ ہیں اور آج بھی اگر باطل قوتوں کا جواب دیتے ہیں تو وہ امام احمد رضا کی تحریر کی برکتوں کا نتیجہ ہے. تو جب ان کا احسان ہمارے اوپر اتنا زیادہ ہے تو ہر سنی اپنے دل کے اندر یہ سوچیں کہ ایک نوالا کم کھائیں گے لیکن جماعت رضائے مصطفیٰ کو مضبوط ضرور کریں گے. اس کو مال کی ضرورت ہوگی تو مال بھی دیں گے، وقت کی ضرورت ہوگی تو وقت بھی دیں گے، اس کی خیر خواہی بھی کریں گے، اس کے لیے کوشش بھی کریں گے. تو یقین جانے جماعت رضائے مصطفیٰ کو مضبوط کریں گے تو امام احمد رضا کے صدقے یہ ہم سب کے لیے رضائے مصطفیٰ کا ذریعہ ہوگی. اور رضائے مصطفیٰ کا جب ذریعہ ہوگی نا تو یاد رکھ کے چلیں دنیا سے جائیں گے تو انشاءاللہ ایمان کے ساتھ جائیں گے. اللہ مجھے آپ کو سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے. بولنے میں جانے انجانے کچھ غلطی ہو گئی ہو آپ سب کو گواہ بنا کر دل کی گہرائی سے توبہ کرتا ہوں. استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم. اگر اب آپ کو ایک بھرپور خطاب سماعت کرنا ہے برادر محترم حضرت علامہ مولانا مبارک علی امجدی صاحب قبلہ کا ایمان افروز کتاب سماعت کرنا ہے تو آپ تمامی حضرات حضرت کا خطاب سماعت فرمائیں. السلام علیکم.